نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَل لَهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ مصحف نہیں تھا تو میں نے اتنی دیر میں چائے پیتے ہوئے اپنے ذہن کو ذرا اور انداز سے ترتیب دے دی، تو ابھی مصحف بھی انہوں نے لا کر رکھ دیا، لیکن میں سمجھ رہا تھا کہ چونکہ ہمارے 2-3 ناغے ہو چکے ہیں تو ذرا ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ ایک لنک دوبارہ از سر نو کر لیا جائے۔ سبق کے اعتبار سے ہمیں آج جو پڑھنا تھا وہ واقعہ ذوالقرنین۔ ابھی میں اس تفصیل میں آج کی نشست میں نہیں جاؤں گا کہ ذوالقرنین کون تھا، کیا ہوا، تحقیقات میں کیا چیز سامنے آئی، اس کا پس منظر اور ماضی کیا تھا۔ بہرحال ایک بادشاہ تھا اور ایک عادل بادشاہ تھا، اچھا بادشاہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ہر طرح کی فراوانی دے رکھی تھی، جس کی بنیاد پر اس نے 3 مہمات ترتیب دی۔ ایک مہم اس نے مشرق کی طرف جو ہے وہ مغرب کی طرف پہلی مہم لے کر گیا اور وہاں تک چلتا چلا گیا کہ اسے دیکھا کہ سورج جو ہے وہ ایک بہت بڑی دلدل میں ندی میں غروب ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ساحل سمندر پر آپ کھڑے ہوں تو لگتا ہے ایسے ہے کہ سورج اس کے اندر اتر رہا ہے، غروب ہو رہا ہے اور سمندر میں گم ہو گیا ہے، اس جھیل کے اندر چلا گیا ہے سورج۔ یا اکثر آپ نے چاند نکلتے دیکھا ہوگا ساحل سمندر پر، تو ایسا لگتا ہے کہ پانی میں سے نکل رہا ہے چاند آیا۔ تو یہ ایک منظر کشی ہے وہاں کی اس وقت کی کہ کیسا ہے کہ گویا سورج وہاں غروب ہو رہا تھا، گویا یہ مغرب کی مہم ہے، وہاں گئے۔ اور پھر اس کے بعد وہاں جب اس نے اس علاقے پر قابو پایا تو وہاں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ اس نے سلوک والا معاملہ کیا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے، اچھے معاملہ کریں گے تو ان کا معاملہ بھی احسان والا ہوگا، اور جو کفر پر اڑے رہیں گے تو اسے ہم ایک ناگوار قسم کے عذاب سے بھی گزاریں گے۔ پھر دوسری مہم وہ لے کر چلا ہے مشرق کی طرف، اور یہ مشرق کی طرف آیا ہے تو وہاں معلوم ہوا کہ وہ قوم ابھی آباد تھی، وہ لوگ آباد تھے کہ جنہیں ابھی سورج سے اوٹ میں رہنا سیکھا نہیں تھا ان لوگوں نے۔
گویا یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ ابھی نوع انسانی نے مکان کے اوپر چھتیں ڈالنا نہیں سیکھا تھا. 4 دیواریاں بنا رہے تھے لیکن چھت کی طرف ابھی ان کا دھیان نہیں گیا تھا، اس ایجاد کی طرف نہیں آئے تھے کہ چھت کیسے ڈالی جائے. تو من دونہما سترا، کہ وہاں پہنچا کہ اس نے دیکھا کہ ستر یعنی حجاب، سورج سے حجاب کی ابھی وہاں کوئی صورت نہیں تھی. بعض شاید سے معلوم ہوتا ہے شاید یہ مکران کا علاقہ تھا، اس سائڈ پر جو آیا بلوچستان والی سائڈ پر، یہ جو گوادر کا علاقہ اس سائڈ سے آیا، تو یہاں یہ قوم آباد تھی تاریخی اعتبار سے. پھر وہ ایک مہم لے کر گیا ہے شمال کی طرف، اور شمال کی طرف مہم لے کر گیا تو وہاں وہ قوم آباد تھی جس کی زبان اور اس کی زبان بڑی مختلف تھی. وہ ابھی اس زبان کو نہیں سمجھ پاتے تھے. مترجم کے ذریعے بات بھی جو ہے وہ سمجھائی گئی. تو اس نے جیسے پچھلے 2 لوگوں کے ساتھ کیا، یہاں بھی وہی سلوک کیا، ایک احسان والا اور اچھا سلوک کیا. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ فاتح افواج جو جاتی ہیں، لوٹ مار کرتی ہیں، ظلم کرتی ہیں، جو بھی عصمت دری اور جو بھی لوٹ مار کا معاملہ ہوتا وہ نہیں کیا، بلکہ انصاف اور عدل والا معاملہ کیا. تو اس کی اچھائی اور نیکی کو دیکھتے ہوئے اس قوم نے ان کے سامنے ایک اپنا مطالبہ رکھا کہ ایک ٹھیک ہے تم بھی آئے ہو، تم نے چڑھائی کی ہے، ہمارے ملک پر قبضہ کر لیا، لیکن ایک دوسری ظالم قوم بھی ہے جنہیں یاجوج اور ماجوج کہتے ہیں. ابھی اس تفصیلات میں بھی میں نہیں جاؤں گا کہ یاجوج ماجوج کون ہے، ابھی ذرا ہم اپنا ربط جو ہے وہ قائم کر لیں. تو وہ ایک قوم یاجوج ماجوج رہتی ہے جو ظالم ہے، ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اور یہ پہاڑ ہیں، ان کو تو وہ کراس نہیں کر سکتے، لیکن ان کے درمیان ایک درہ ہے جس سے وہ آتے ہیں اور ہمارے اوپر آ کر چڑھائی کرتے ہیں. تو آپ اگر ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں، کوٹ بنا دیں، تو یہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، اور اس کے لیے ہم آپ کو معاوضہ دینے کو تیار ہیں. آپ ہمارے لیے کوئی خراج، کوئی معاوضہ مقرر کر دیں، کوئی ٹیکس لگا دیں، ہم دیتے رہیں گے، اور آپ اس ٹیکس کے ذریعے ہمارا یہ بنا دیں. جیسے ہم موٹر وے بنا دیں تو کوریا والے کیا کریں، وہ ٹیکس کاٹ کر ان کے جو بھی ٹول ٹیکس ہے وہاں سے پیسہ اکٹھا کریں اور لے جائیں، موٹر وے کر دیں. تو ایسے ہی آپ بھی دیوار بنا دیں اور ہم سے خراج لے لیں، ٹیکس لے لیں. لیکن یہاں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑا ہی نیک شخص تھا، ذوالقرنین تھا. اس نے کہا نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی میں آپ سے ٹیکس لوں، خراج لوں، پیسے لوں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ایسا معاملہ ہے تو میں دیوار ایک بنا دیتا ہوں، لیکن تم مجھے لیبر مہیا کرو، افرادی قوت مہیا کرو، تو تم وہ میرے ساتھ کرو، باقی پیسہ میں لگا دوں گا. تو یوں اس نے وہ ایک دیوار بھی بنا دی جو ان کے درمیان اور ان کے درمیان جو ہے وہ ایک اوٹ کا کام ہو گیا. تو اس نے کہا وقتی طور پر یہ تو میں نے دیوار قائم کر دی ہے، پھر جب میرے رب کا وعدے کا حکم آئے گا تو یہ دیوار جو ہے وہ گر جائے گی. تو یہ ہیں وہ واقعات کے جو بیان کیے گئے، اور جس سورہ کاف کے اندر جو ہم واقعات پڑھ رہے تھے تو سمجھ لیں کہ یہ چوتھا واقعہ تھا. پہلے 4 واقعے یا 3 واقعے جو ہے وہ کون کون سے؟ سب سے پہلے اصحاب کاف کا واقعہ ہم نے پڑھا، پھر اس کے بعد 2 دوستوں کا واقعہ پڑھا جس میں سے ایک دوست کو 2 باغ اللہ نے دیے تھے، اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے کو ہم نے پڑھا. اور اب یہ جو واقعہ ہے ذوالقرنین یا ذوالقرنین جسے ہم کہیں گے اردو میں، ذوالقرنین کے واقعے کو ہم نے دیکھا کہ یہ ایک مختصر ابھی مفہوم کے طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یہ واقعہ ہے جو آئے. تو یہ 4 واقعات ہیں جو سورہ کاف کے اندر آئے ہیں. لیکن یہ واقعات ہیں، سورہ کاف کا جو اصل مضمون ہے وہ آیا ہے 4 رکوعوں کے اندر، 6واں، 7واں، 8واں اور یہ آخری رکوع جو آئے گا. اصل مضمون سورہ کاف کا اس کے اندر ہے. یہ واقعات ذرا اس کو سمجھانے کے لیے ہے، اس اصل مضمون کو. تو قرآن حکیم کا ایک اپنا انداز ہے، وہ بہت ساری باتیں وہ جو پہلے کرنے والی ہوتی ہے وہ آخر میں کرتا ہے، کوئی درمیان میں کرتا ہے. یہ الہامی کتابوں کا، آسمانی کتابوں کا ایک اپنا انداز ہے جو بیان کیا جاتا ہے. وہاں کوئی ہماری طرح جو ہے وہ مضمون جو ہے وہ ایک سرے سے شروع کر کے دوسرے سرے تک اس انداز میں نہیں لکھا جاتا، نہ سمجھایا جاتا ہے. یہ وہاں ایک سمجھانے کا اور تذکیر کا ایک اپنا انداز ہے کتاب کا. اس میں اگر ہم اس لاجیکل سیکوینس میں جو ہماری سیکوینس ہے سمجھنے کی، اس سے اگر سمجھنا شروع کریں بات کو، تو وہ یہ ہو جائے گا کہ سب سے پہلے جہاں تاریخ انسانی کا اس موجودہ زندگی کا آغاز ہوا اس کا ذکر آیا ہے 7ویں رکوع میں، جو ہم نے پڑھا بھی تھا. تو اگر وہ اس ترتیب سے چلیں گے تو واقعات کو ایک
ख़ास तरतीब میں جو ہے وہ سمجھنا پڑے گا آپ کو۔ وہاں کیا ہے کہ انسانی زندگی کا، موجودہ زندگی کا آغاز قصہ آدم و ابلیس سے شروع ہوا کہ ان کے درمیان ایک جھگڑا ہوا، دشمنی ہوئی، اور یہ دشمنی جو ہے وہ ان کی اولادوں میں بھی آگے چلی، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، پہچانو یہ اور اس کی اولاد، اس کی ذریت کیا ہے، وہ تمہاری دشمن ہے، اور کیا تم اس کو یا اس کی اولاد میں سے کسی کو اپنا دوست بناؤ گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس آغاز ہی کے منظر کو جو ہے وہ بیان کر کے بات جو ہے وہ آغاز بتائی، اور اس سے پہلے بتایا کہ اصل میں یہ دنیا کی جو زندگی ہے، یہ زمین کی زیب و زینت ہے، اس زیب و زینت کے اندر ہم نے ایک اٹریکشن، ایک دلکشی پیدا کی ہے، اور جو لوگ اس دلکشی کے، اس فریب کے اندر آ جاتے ہیں، اس میں پھنس جاتے ہیں، تو گویا وہ شیطان انہیں اپنا شکار کرتا ہے، انہیں اعلیٰ کار بناتا ہے، اور اس چکر میں وہ پھنس جاتے ہیں۔ اور جو لوگ اس دنیا کی اس حقیقت سے واقف کار ہوتے ہیں تو وہ ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہوتے ہیں، اور یہی دنیا کی زندگی جو ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہی پھر اس امتحان کا جو ہے معاملہ ہوتا ہے کہ اس زیب و زینت اور اٹریکشن میں کون جاتا ہے، اور اس کی اصل حقیقت کو پہچانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اصل محبت اور اٹریکشن کون رکھتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ بیان کی گئی کہ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی دوستی کی خاطر اس دنیا کی زیب و زینت، اس کی دوستیاں، اس کی اٹریکشن، اس کے جو بھی مطالبات سامنے آتے ہیں ان کو قربان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی خاطر جو ہے اس ساری چیز کو سیکریفائی کرتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور ایک وہ لوگ جو اس فریب میں آ جاتے ہیں وہ شیطان کے اعلیٰ کار بن جاتے ہیں۔ اب اس حقیقت کو ذرا اگر سمجھ گئے ہیں تو یہ سمجھیں کہ پہلے واقعے میں دیکھیں کہ جو اصحاب کہف کا واقعہ ہے، اس میں جو دو طاقتیں ہیں جن کا ایک ٹکراؤ ہے، ایک شیطانی طاقت ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے جو آزمائش کے لیے آئی ہے۔ ایک شیطانی طاقت کا بھرپور غلبہ ہے، اور وہ پوری طاقت کے ساتھ، اگرچہ اس کا وہاں نام نہیں لیا گیا جہاں جیسے ذوالقرنین کا لیا گیا، وہاں دقیانوس ہے جو پوری آب و تاب اور طاقت کے ساتھ ہے، اور جو اللہ والے ہیں، رحمان والے ہیں، وہ بڑے کمزور ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن وہ ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، حتیٰ کہ ان کی جان پر بھی بن گئی ہے تو وہ اس کی بھی پرواہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو ایک منظر کشی ہے کہ یہ واقعہ بیان کیا گیا کہ ایک طرف وہ طاقت ہے، شیطانی طاقت ہے، اور رحمانی طاقت بہت ہی کمزور پڑی ہوئی ہے اس کے مقابلے میں، اور وہ بمشکل اپنی جان بچانے کے لیے کسی غار کا ایک سہارا جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اس سے اگلے واقعے کے اندر ایک بات آ رہی ہے کہ دو دوست ہیں، ایک کو اللہ تعالیٰ نے وسائل اور ساری چیزیں دے رکھی ہے، لیکن دوسرا دوست اس کے مقابلے میں کمزور ہے، اس کے پاس وہ وسائل زندگی نہیں ہے۔ اب وہ اسے سمجھاتا ہے، بات چیت کرتا ہے، لیکن دوست کے پاس ہے سارا کچھ وسائل، لیکن وہ اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتا، اس کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وہاں دیکھیں اصحاب کہف کی زندگی کو خطرہ ہے، لیکن اس دوسرے واقعے میں آ کر اصحاب کہف کی زندگی کو، یعنی یہ جو رحمانی بندہ ہے، اس کی زندگی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک فرق آ گیا، حالات میں تبدیلی آ گئی۔ اب اس کے بعد واقعہ خضر اور موسیٰ ہے، اس پر ذرا ہم نے تفصیلاً بات کر لی تھی، اس کو ذرا ہم ابھی وقتی طور پر 2 منٹ چھوڑ دیتے ہیں، پھر آ جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے برعکس جو پہلا واقعہ تھا، اس آخری واقعے میں حالات الٹ گئے ہیں۔ یہاں اب رحمانی طاقت کس کے سمبل کون ہو گیا؟ ذوالقرنین ہو گیا، اور وہ پوری آب و تاب کے ساتھ ہے، وہ پوری طاقت کے ساتھ ہے، اور اس کے مقابلے میں جو شیطانی طاقت ہے وہ کچھ نہیں کرنے چاہ رہی، وہ کر کچھ نہیں سکتے۔ تو ذرا اس سیکوینس کو سمجھیں۔ اب یہ ساری بات جو بتائی گئی ہے تو اس میں ایک سبق بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور ایک پیشن گوئی بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک امید بھی ہے۔
کہ جس طرح اصحاب کہف کا معاملہ ہے اسی طرح مکہ کے اندر گویا کہ آج مسلمان کیا ہیں؟ کچلے ہوئے ہیں، وہ دبے ہوئے ہیں. اور ابو جہل وغیرہ، ولید بن مغیرہ، عتبہ ابن ابی معیط اور یہ سارے ابو لہب وغیرہ، یہ کس کا مرکز ہے؟ یہ شیطانی طاقت کا سمبل ہے، اور یہ پوری طرح سے جو ہے وہ پاورفل ہے. جیسے وہاں دقیانوس تھا تو حضور کو اصلاً تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ حالات تدریجاً بدلتے چلے جائیں گے اور یہ وہ کیفیت ہو جائے گی کہ جو ذوالقرنین والی کیفیت ہو جائے گی. اور ایک وقت آئے گا کہ آپ مکہ میں دوبارہ داخل ہوں گے تو پوری آب و تاب اور طاقت کے ساتھ، اور وہاں گویا کہ وہی سلوک ہو رہا ہے ان کے ساتھ کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ ہو رہا ہے وہاں مکہ کے اندر. فتح مکہ کے بعد وہ ذوالقرنین سے، اس سے اگر لیں تو ذوالقرنین کا وہ کردار کچھ مشابہ لگ رہا ہے. تو اس میں ایک خوشخبری ہے، ایک پیغام ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے. اچھا، یہ پیغام یا یہ باتیں الفاظ میں نہیں ہوتی، یہ اسے ڈرائیو کرنی پڑتی ہیں، اس سے آدمی سمجھتا ہے، سیکھتا ہے. اس سے پھر ذرا آپ کو اب واقعہ خضر اور موسیٰ کو دیکھیں گے نا تو پھر بات سمجھ میں آئے گی ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ جیسے خواب دیکھا یوسف علیہ السلام نے، تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ابا جان مجھے سورج اور چاند کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں، اور 11 ستارے جو ہے وہ بھی سجدہ کر رہے ہیں. تو اب دیکھیں اس چیز سے یوسف علیہ السلام، الفاظ میں وہ چیز کہیں نہیں ہے، لیکن اس سے یعقوب علیہ السلام کیا ڈرائیو کر رہے ہیں، انہیں کیا سمجھ آ رہی ہے کہ لگتا ہے کہ یہ میرا بیٹا سربلندی پائے گا. اسی سے انہیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ وہ جو فضیلت ہماری نسل میں چل رہی ہے، ابراہیم کی امانت ہے، وہ پیغمبری ہے، نبوت ہے، وہ بھی میری نسل میں رہے گی. اور اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مقام باقی بھائیوں کو نہیں دیا گیا، یہ اس میرے بیٹے کو دیا، باقی بھائیوں سے ذکر نہ کرنا. تو اس سارے خواب سے، چیز سے وہ ایک چیز سمجھ رہے ہیں. حالانکہ یہ وہاں تو کچھ نہیں لکھا ہوا ہے اس طرح کا معاملہ. یا اس کو اور بہتر سمجھنا چاہیں تو یہ سمجھیں کہ خواب دیکھا ہے بادشاہ نے کہ 7 جو ہے وہ موٹی تازی گائے ہیں، 7 جو ہے وہ سوکھی ہوئی گائے ہے، دبلی پتلی ہے، اور وہ 7 موٹی تازی کو کھا جاتی ہے. اب وہ پوچھتا ہے دربار والوں سے، باتیں عام ہو رہی ہوتی ہیں، زندگی کے یہ واقعات ایسے ہی چل رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ سارے کیا کہتے ہیں؟ یہ پریشان خیالیاں ہیں آپ کی، کوئی بد عزمی ہو گئی ہے، ازغاث الاحلام، اس گیس شیس کی وجہ سے، بد عزمی کی وجہ سے آپ کو ایسے خیالات آ رہے ہیں. ورنہ یہ بھی کوئی بات ہے، 7 موٹی تازی گائے ہیں اور 7 دبلی پتلی ہے، ایک دوسری کو کھا گئی، اس میں کیا مسئلہ؟ لیکن یہی بات جو ہے یوسف علیہ السلام کے سامنے آتی ہے تو وہ اس کی جو تعبیر بیان کرتے ہیں، اس سے جو بات کو سمجھتے ہیں، وہ کیا الفاظ میں کہیں نہیں ہے. وہ چیز وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ 7 موٹی تازی گائے وہ ہیں کہ یہ 7 سال ہیں جو خوب اچھے ہمارے گزریں گے، اور پھر 7 جو ہے وہ مشکل ترین سال آئیں گے. اچھا، یہ چیز بھی انہوں نے سمجھ لی. اچھا، اسی سے اگلا نتیجہ بھی انہوں نے اخذ کر لیا، اگلا نتیجہ بھی نکال لیا، اور وہ حکمت بھی بتا دی کہ اس غلے کو اگر ہم اپنے اسی یعنی بھس میں ہی رہنے دیں تو وہ زیادہ اس وقت کے اعتبار سے سیف رہے گا. اس وقت کوئی گولیاں شولیاں نہیں بنی ہوگی نا ابھی کوئی گندم سیو کرنے کی، تو وہی اسی میں رہنے دیں تو چھڑائی نہ ہو. یہ لوگ جو چاول کاشت کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ چاول کو اگر اس چھڑا نہ جائے تو اس کا چھلکا اتنا سخت ہوتا ہے کہ یہ 20-30 سال تک بھی چاول محفوظ رہتا ہے، کوئی اس کو کچھ نہیں ہوتا. شاید ہمارے علاقے سرد ہے، وہاں رہتا تھا، لیکن یہاں کا مجھے اندازہ نہیں، لیکن ایک بڑے وقت تک وہ چاول جو ہے وہ سیف رہتا ہے اس چھلکے کے اندر اگر رکھا جائے تو. یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم وہ چھیل کے سارا ہی جو ہے وہ لگا دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی ترتیب ہو کسی زمانے کی، جیسے امریکہ وغیرہ، یہ سارے جو ہے وہ ٹینک نیچے زمین دوز بناتے ہیں اور برسوں کا جو ہے پیٹرول اور یہ چیزیں رکھتے ہیں، تو ہمیں راشن اور غلے کی کوئی کمی نہ ہو. بہرحال تو انہوں نے اسے ایک اگلا یہ تو بات یوں سمجھی ان الفاظ سے، اور اس سے ایک اگلا نتیجہ بھی نکال لیا
تو یہی وہ ساری واقعات اور چیزیں ہیں کہ جس سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک واقعہ اور ایک ترتیب جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں، اور اسی کے اندر ان کے لیے خوشخبری بھی پنہاں ہے۔ اب اسی چیز کو ذرا آج کے دور میں دیکھیں، اپلائی کریں، تو یہاں ہمیں بھی ایک چیز جو ہے وہ سمجھنی چاہیے اور دیکھنی چاہیے کہ ہمارے ہاں بھی وہی ترتیب اور واقعات کی اور چیزوں کی اسی انداز میں اس سورہ کاف کے جو واقعات ہیں اس میں ہمیں بھی ویسی ہی جھلکی نظر آ جائے گی۔ بالکل پہلے واقعے میں دیکھیں تو جب پوری طرح جو بھی یورپین اقوام تھی ان کا غلبہ ہوا ہے ورلڈ وائز دنیا میں، تو یہاں دینداروں نے یا جو بھی اللہ والے تھے انہوں نے کیا کیا، اصحاب کہف کی سنت کو اپنایا، جسے مولانا مناظر احسن گیلانی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ یہ مولانا قاسم نانوتوی ہوں یا جو بھی ہوں، یہ سب نے جب میدان جنگ سے شکست کھائی ہے تو انہوں نے کہا کہ اس سیلاب کے آگے تو اب نہیں رکا جا سکتا، نہ بند باندھا جا سکتا، نہ ہم کھڑے رہ سکتے، لہٰذا وہ کونوں خدروں میں چلے گئے، دور دراز علاقوں میں چلے گئے، جا کر بھائی دیہاتوں میں جہاں کوئی عمل دخل ہی نہ ہو وہیں جا کر قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند کریں اور جو بھی ایمان ہے وہ بچائیں۔ جیسے اصحاب کہف نے اپنا ایمان بچانے کے لیے کیا کیا، غاروں کا سہارا لیا۔ لیکن اصحاب کہف کی ایک دوسری سنت بھی ہے، وہ کیا ہے کہ جب انہوں نے انٹریکٹ کرنا تھا اپنی ضروریات کے لیے تو انہی لوگوں کے پاس جانا تھا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ دیکھو اپنی شناخت ظاہر نہ کرنا لیکن نرمی سے کام لینا، ان سے کوئی جھگڑا نہ کرنا۔ اس کے لیے کیا کہا گیا، وَلْيَتَلَطَّفْ، یعنی نرمی سے کام لینا اور ان کے ساتھ کوئی جھگڑے والا معاملہ نہ کرنا، کیونکہ ضرورتیں تم نے وہاں سے ہی لینی ہے، انہی سے جو ہے وہ کچھ لینا ہے۔ اچھا، یہ وہ طریقہ کار تھا کہ جو سر سید احمد خان نے اختیار کیا۔ اصل میں دونوں نے اصحاب کہف سے معاملے کو ڈرائیو کیا، اس چیزوں کو کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ چونکہ ہمیں ان کے ساتھ رہنا ہے، دنیا کی جو ضرورتیں ہیں، چیزیں ہیں، یہ استعمال میں لانی ہے، یہاں اگر رہنا ہے ہم نے تو ظاہر ہے ان سے انٹریکشن کرنی پڑے گی۔ اب اس حوالے سے میں کہوں گا، لیکن چلیں یہ مطالعہ پاکستان میں یا تحریک پاکستان میں ہم یہ باتوں کو ذرا یہیں سے سر سید احمد خان سے سمجھتے ہیں، لیکن اصلاً یہ شے اگر آپ سمجھیں تو یہ اور تقریباً سر سید احمد خان سے بھی کوئی 250-100 سال پہلے سے چل رہی تھی، 250-300 سال پہلے سے اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت اور چیزیں جو ہے وہ کار فرما اس خطے میں تھی، جس کو یوں کہنا چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم عرب میں پیدا ہوئے، وہیں آئے اور وہیں جزیرہ نمائے عرب کے اندر آپ نے غلبہ دین کا ایک معاملے کا جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر کر لیا۔ جیسے ذوالقرنین کی 3 مہمات ہیں، ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمات کے بھی 3 رخ رہے ہیں نا، ایک تو خود مکہ کی طرف رہا ہے معاملہ، ایک یہود کی طرف رہا ہے جو بھی خیبر ہوا ہے، اور یہ سارے معاملے بنو قریظہ والا یہ اور بنو قینقاع ہوں یا بنو نذیر ہوں، ایک یہ مہم تو آپ کی مسلسل ساتھ ساتھ چلتی رہی، اور تیسری بڑے پیمانے پر آپ کی مہم تبوک بھی گئی ہے، وہ بھی عالمی ٹکر ایک رہی ہے۔ تو یہ 3 اطراف میں جو ایک طرح اس کے بھی پس منظر میں جائیں گے تو وہ بھی جنگ موتا سے جو ہے وہ شروع ہوئی ہے اور پھر غزوہ تبوک تک گئی۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اگر پہلے 1000 برس کو دیکھیں تو جتنے بھی مجددین آئے ہیں وہ عالم عرب کے اندر آئے، لیکن جو ہی دوسرا 1000 سال شروع ہوا ہے تو مجددین کی آمد کا سلسلہ پھر اس خطے میں شروع ہوا ہے۔ یہ جو بر عظیم پاک و ہند کا خطہ ہے یہ گویا کہ مرکز ثقل بن گیا ہے پھر ورلڈ وائز۔ ویسے تو دیکھیں تو ورلڈ وائز پوری دنیا کی دولت، سونا، ترقی، ایک تہذیب، وہ بھی یہاں پر اس نے جنم لیا ہے، لیکن دینی اعتبار سے بھی یہ خطہ جو ہے بڑا رچ رہا ہے، اور 1000 سال ویسے بھی بڑے اہم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت میں، جس کا قرآن حکیم میں ذکر ہے، اس کے طرف ابھی میں نہیں جاتا، لیکن یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر 100 سال میں ایک شخصیت ایسی اٹھتی رہے گی۔ اب میرے بعد نبی تو کوئی نہیں آئے گا، لیکن اس نبوت کے خلا کو پر کیا گیا 3 کاموں سے، یعنی نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی حفاظت کا ذمہ لے لیا کہ جو وہی آ گئی ہے یہ منو
یہ محفوظ۔ نمبر 2، میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا۔ ابھی میں ان دونوں کی تفصیلات میں نہیں جا رہا، لیکن تیسری بات کی طرف آتا ہوں کہ میری امت میں ان اللہ یبعث فی ھذہ الامہ فی کل راس مئۃ عام من یجدد لھا دینھا، میری امت میں ہر صدی کے سرے پر کوئی نہ کوئی شخص ایسا اٹھتا رہے گا کہ جو دین کے اوپر پردے پڑ جائیں گے انہیں ہٹا کر دین کی اثر نو شکل جو ہے وہ تازہ کر دے گا۔ تو تقریباً پہلے 2-3 مجددین کے بارے میں تو یہ طے ہے کہ ان کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ جیسے ظاہر بات ہے کہ پوری دنیا مانتی ہے کہ مجدد الف ثانی علیہ رحمہ، ان کو پوری دنیا مجدد مانتی ہے، ڈکلیئر ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں رہا ہے کہ وہ واحد مجدد ہیں کہ جو دوسرے 1000 سال کے پہلے مجدد ہیں، شیخ احمد سرہندی۔ اور ذرا اس وقت کا اندازہ کریں نا کہ کیوں ہے کہ دنیا کی ایک بہت بڑی پاور، طاقت جو تھی وہ ہندوستان تھا۔ ہندوستان کوئی معمولی طاقت نہیں تھی، اس وقت کی ایک سمجھے کہ سپر پاور تھی۔ اور اکبر، ذرا اس کے تصور کریں نا کہ کابل سے لے کر راس کماری تک، بنگال تک، یہ سارا علاقہ اس کے زیر تسلط، اتنی بڑی ایمپائر، آبادی دنیا کی، یہ ساری کی ساری یہاں اس کے کنٹرول میں تھی۔ ظاہر ایک اٹریکشن تھی تو دنیا ادھر آ رہی تھی، انگریز ہوں، فرانسیسی ہوں، سارے وہ اس طرف ایک توجہ دے رہے تھے۔ تو یہاں پھر جو ہے جو اس نے دین الہی، اصل میں وہ بھی یہ سمجھتا تھا کہ ہندوستان کے راستے میں جو اس کی سپر پاور ہونے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں یہ ہندو مسلم 2 قومیں ہیں، ان کا آپس میں جھگڑا رہتا ہے۔ اگر ان کا اتحاد کر دیا جائے تو ہم دنیا کی سپریم پاور جو ہے وہ اکیلے جو ہے وہ دنیا میں رہیں گے۔ بہرحال اس نے جو بھی سوچا، مجدد الف ثانی علیہ رحمہ جو ہے اس چیز کے آگے رکاوٹ بن گئے، اور مجدد الف ثانی علیہ رحمہ نے ان چیزوں کو نگیٹ کیا، اور جو آہستہ آہستہ چونکہ اس نے بہت سارے علماء سے بھی اپنے حق میں ان چیزوں کے فتوے لے لیے تھے، وہ ایک خاص انداز کے اندر اس نے وہ ساری چیزیں جس ٹیکنیکل انداز میں جو ہے وہ کی ہے، تو کوئی بول نہیں سکتا تھا کہ یہ نہ ہو، یہ اس طرح سے ہو، سارے دینی جواز اور چیزیں کر لی تھی مہیا، لیکن ان ساری چیزوں کو پھر ریجیکٹ کیا ہے مجدد الف ثانی علیہ رحمہ نے۔ پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ 12ویں صدی کے مجدد یہ شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ ہے، اگرچہ اس سے پہلے سائیڈ مجدد کے طور پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا نام بھی لیا جاتا ہے کہ وہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے پھر ہندوستان میں حدیث کا پودا لگایا۔ ظاہر بات ہے کہ چونکہ جب اسلام غالب آ جاتا ہے تو اس میں پھر ایمان کی اتنی اہمیت نہیں رہتی، اس میں قانون کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تو اسلام کا غلبہ تھا دنیا میں، تو اس میں قانون کا معاملہ زیادہ تھا، تو اور اسلامی قانون کے جو ماخذ ہیں، مستقل ماخذ ہیں، جنہیں کہا جاتا ہے کہ ادلہ اربع، کہ 4 دلیلیں ہیں اسلام کے اندر، ایک قرآن، پھر سنت، اور پھر جو ہے وہ اجماع، اور پھر اجتہاد یا قیاس۔ یہ 4 دلیلیں ہیں جو کہا جاتا ہے کہ اسلامی قانون سازی کی یہ 4 بنیادیں ہیں۔ اور اس میں پھر جب قرآن جو ہے وہ 4 میں سے ایک رہ گیا، جسے ڈاکٹر صاحب ہمیں سمجھاتے تھے کہ یکے از ادلہ اربع، یعنی 4 میں سے قرآن ایک رہ گیا، اور قرآن کا بھی ایک بہت چھوٹا سا پارٹ اس کا بنتا ہے ادلہ اربع میں، یعنی جو فقہی یا قانونی چیزیں ہیں قرآن حکیم میں وہ 500-600 آیات سے زیادہ نہیں ہے، تو ایک چھوٹا سا حصہ مختصر سا آ جاتا ہے۔ تو جب اصل اہمیت پھر قانون کی ہو جاتی ہے تو یہ جو اصل ماخذ ہیں یہ پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ تو بالکل جیسے اکبر کے دور میں جو سیلاب آیا کہ مسجد مندر ہکڑو نور، یہ بالکل اس بات کو آج کے دور میں اگر سمجھیں گے تو ایک وہ آئے گا کہ ابراہیمی معاہدے کے تحت، جیسے ابھی ٹرمپ صاحب نے آ کر جو محمد بن سلیمان سے بھی کہا ہے نا کہ ہمیں ابراہیمی معاہدات کے اوپر غور کرنا چاہیے، اور احمد خان صاحب نے ایک مضمون بھی مجھے بھیجا ہے جس میں کوئی شاید وہ بہاؤالدین شیرازی کا جو ذکر ہوا ہے امریکہ کے اندر، اس میں یہ بہاءاللہ جو ہے وہ گزرے ہیں نا ایران میں بھی، جنہوں نے جھوٹی نبوت کا ایک دعویٰ کیا تھا، اور ان کا دعویٰ بھی تقریباً اسی قسم کا تھا کہ
ہم سارے مذاہب کو ماننے والے ہیں، ہم دنیا میں اختلاف نہیں چاہتے، اور اس طرح کی نبوت کا انہوں نے کیا، اور ان کا ایک بہت بڑا مرکز جو ہے وہ امریکہ میں موجود ہے۔ اور ویسے دنیاوی اعتبار سے اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس ساری بلڈنگ کے اندر سارے مذاہب کے عبادت خانے موجود ہیں، یعنی ایک ہی چھت تلے انہوں نے ایک سائڈ پہ مسجد بنا دی ہے، ایک سائڈ پہ جو ہے انہوں نے چرچ بنا دیا ہے، ایک سائڈ پہ سینیگاگ بنا دیا ہے، ایک میں مندر اور گردوارہ بھی بنا دیا ہے کہ آئیں ہم جیسے ہم نہیں کہتے ہوتے کہ ذرا مسالک سے اٹھ کر بات کریں، تو انہوں نے کہا بھی ذرا مذاہب سے اٹھ کر بات کرتے ہیں، ایک مذہب بناتے ہیں کہ سارے مذاہبوں کی بنیاد تو اصل میں اللہ ہی ہے، اسی نے بھیجے ہیں، تو لہٰذا ہر مذہب کا آدمی کو نماز پڑھنا چاہتا ہے وہ مسجد ادھر چلا جائے، جو کوئی مندر میں جانا چاہتا ہے وہ ادھر چلا جائے، جو چرچ میں جانا چاہتا ہے ادھر چلا جائے، یعنی ساری فیسلٹیز وہاں ایک چھت کے نیچے رکھ دی گئی۔ اسی طرح کا ایک معاملہ جو ہے وہ انہوں نے کیا، شاید دبئی وغیرہ میں بھی انہوں نے کوئی اس طرح کا سینٹر کھولا ہے، اور اس کی سرپرستی انہوں نے محمد بن سلیمان کو کہا ہے کہ یہ آپ کو کرنی چاہیے، یعنی نماز وغیرہ اور جس طرح خانہ کعبہ کی آپ سرپرستی فرماتے ہیں، اسی طرح اس طرح کے مراکز کی بھی سرپرستی آپ کو کرنی چاہیے۔ تو بہرحال اسی طرح کا ایک معاملہ جو ہے وہ اکبر کے دور میں بھی وہ ہوا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آدمی بھگوان کہے یا خدا کہے، اصل میں تو ایک ہی کو پکار رہے ہیں، کوئی مندر چلا جائے یا مسجد چلا جائے، اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو یہ وہ شے ہے کہ جو اس دور میں بھی آئی ہے۔ اچھا اس کے نقصانات کیا ہیں وہ آپ اپنا مضمون ذرا طارق صاحب کو شیئر کر دیں، وہ سارے پڑھ لیں گے تاکہ میں اس تفصیلات میں اب جاؤں گا تو زیادہ وقت لگ جائے گا۔ تو سب سے پہلے مجدد الافسانی علیہ رحمہ نے وہ رکاوٹ پیش کی، اور خاص کر یہ ساری گمراہیاں کس سائڈ سے آ رہی تھی؟ تصوف کے راستے آ رہی تھی، اور چونکہ وہ خود بہت بڑے صوفی تھے مجدد الافسانی، خواجہ باقی باللہ کے جو نقشبندیہ سلسلہ ہے اس کے بہت بڑے یہ بزرگ تھے، اسی سے انہوں نے جو ہے وہ سلسلے سے بیعت کی تھی، تو چونکہ خود انہوں نے یعنی ایک شیخ کا ایک مقام اور صوفی کا ایک مقام منوایا ہوا تھا، تو پھر صوفیاء کے ہاں جب یہ گمراہی پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی، تو جب انہوں نے ایک بہت بڑے صوفی نے خود اعلان کر دیا کہ یہ ساری چیزیں غلط ہے، تو پھر ٹھیک۔ ایک دیکھیں میں کہوں آپ کہیں یہ چیزیں غلط ہے، کون مانتا ہے؟ لیکن وہ ایک آرٹ اسپیشلسٹ کہے کہ نہیں یہ گولی آرٹ کے لیے غلط ہے، اس کی ایک ویلیو ہوگی نا، بات ہوگی۔ تو یوں جو گمراہیاں اس قانون اور فقہ کے درجے میں آ رہی تھی اس کو انہوں نے ٹیکل کیا، کیونکہ شریعت کی ایک بات بالکل ختم ہو چکی تھی، ایک بس ٹھیک ہے اللہ کو لو لگا لیا، اللہ کو یاد کر لیا ہے، تو اصل میں تفریق تو یہ پڑتی ہے نا، نماز پڑھتے ہیں آپ، یہ باقی شاعر کی پابندی کرتے ہیں تو اس سے ایک تفریق آتی ہے، تو اللہ کو یاد کرنا ہے بس ٹھیک ہے، کوئی کسی بھی طریقے سے کر لے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ نماز روزے یہ حج قربانی یہ ضروری نہیں ہے۔ تو اس کو انہوں نے ختم کیا اور سنت کے قریب لے گئے چیزوں کو۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے پھر احادیث کی طرف توجہ دلائی، وہ میں نے مشہور واقعہ شاید ایک دفعہ آپ کو سنایا بھی تھا کہ کسی وجہ سے نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کی طلبی ہو گئی دربار میں، تو مجھے یاد نہیں رہا ان کا، قاضی القضاء جو تھے، قاضی بدر الدین شاید نام تھا، انہوں نے ظاہر ہے کسی نے شکایت کی ہوگی دربار میں، یہ شاید اس کے اورنگزیب یا شاہ جہاں کے دربار میں انہوں نے شکایت کی ہوگی کہ آپ یہ اس طرح کچھ سما وغیرہ کا معاملہ کرتے ہیں یا سنتے ہیں تو یہ خلاف شریعت ہے یا اس طرح سے۔ تو انہوں نے دربار میں حاضر ہو کر جب اپنے موقف کے بارے میں دلیل پیش کی، یہ ڈاکٹر اکرم چودھری نے جو اس کی کتابیں ہیں نا، آب کوثر، رود کوثر، اور تیسری کیا ہے جی؟ موج کوثر، وہ اس کو میں حوض کوثر کہہ دیتا ہوتا ہوں، تو موج کوثر، یہ انہوں نے پی ایچ ڈی یعنی اس جو ہسٹری میں کی ہے، اور یہ سارے تحقیقاتی مقالے لکھے ہیں ڈاکٹر اکرام نے، اس کے اندر یہ ان کا تحقیقی مقالے کے طور پر یہ بات موجود ہے کہ یہ جو جھگڑا ہوا ان کا آپس میں، تو نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ نے اپنے موقف کے دلیل میں حدیث پڑھی ہے، حدیث کا حوالہ دیا ہے، تو جس پر پھر قاضی صاحب نے کہا، جو بھی چیف جسٹس تھے انہوں نے کہا کہ یہ حدیثیں یہاں نہ پڑھ،
ہم امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں، ان کا کوئی فتویٰ یا قول ہے تو وہ لا ثابت۔ تو اس پر پھر انہوں نے کہا کہ جس محفل میں حدیث رسول کی یہ اہمیت ہو میں وہاں نہیں بیٹھتا اور نہیں کرتا، اور وہ دربار سے چلے گئے۔ تو اس سے ایک آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ماحول کیا تھا۔ یہ صرف واقعہ میں نے اس لیے بیان کیا ہے کہ تاکہ ذرا جس ماحول میں مجدد الف ثانی اٹھے وہاں ماحول کون سا ڈیولپ ہوتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ تو اب شیخ محدث عبدالحق محدث دہلوی نے حدیث کی بنیاد شروع کی، اور اس کے بعد پھر اصل منبع اور سرچشمے کی طرف آئے ہیں پھر شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ۔ یہ بھی تدریجاً سفر ہوا ہے کہ پہلے فقہ پھر حدیث، یعنی پہلے تو فقہ کی بھی حیثیت ختم ہو گئی نا، قانون کی اور شریعت کی حیثیت ختم ہو گئی تھی یعنی اکبر کے دور میں، تو اس کو از سر نو تازہ کیا مجدد الف ثانی علیہ رحمہ نے۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے پھر کیا کیا، حدیث کا آغاز کیا، اور پھر اس کے بعد یہ شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ نے قرآن حکیم کی طرف مرکز، جو اصل مرکز اور سرچشمہ تھا، اس کی طرف جو ہے کام کیا۔ اگرچہ شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ کا اور بھی ملٹی ڈائمنشنل کام ہے۔ دیکھیں نا، ایک تو انہوں نے حدیث میں بھی سب سے ٹاپ کی کتاب قرار دیا ہے موطا امام مالک کو، ویسے نام اس کا ہے موطا امام مالک، لیکن عام روٹین میں ہم ذرا اسے بولتے ہیں موطا امام مالک۔ تو موطا امام مالک شاہ صاحب کے نزدیک جو ہے یہ کتابوں میں اولین کتاب تھی۔ بعد میں چونکہ اسے ادھر شامل نہیں کیا گیا، اس کی وجہ اور ہے کہ یہ وہ پوری خالص حدیث کی کتاب نہیں ہے بلکہ اس میں فقہ بھی ہے، تو اس وجہ سے ذرا کیا گیا۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ امام مالک جو ہیں وہ تابعین میں سے ہیں، اور اس میں سے صرف ایک کڑی ہے صحابی کی، یعنی محمد الرسول اللہ، اور ان کے درمیان صرف ایک صحابی، یعنی کوئی لمبی چوڑی کڑی نہیں ہے کہ جس سے کہیں کہ یہ جسے کہا جاتا ہے نا کہ 2-3 گولڈن چینز ہیں جن سے حدیث جو آئی ہے، تو وہ اس کڑی کے تحت جب انہوں نے حدیث لکھی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں انہوں نے براہ راست ایک صحابی سے ان چیزوں کو سنا ہے۔ تو اس حوالے سے اس کو ذرا شاہ صاحب کے یہاں بڑا معتبر مقام حاصل ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پھر قرآن حکیم کے ترجمے کے ساتھ موطا امام مالک کی عربی اور فارسی دونوں تشریح لکھی ہے، اور قرآن حکیم کا بھی فارسی میں ترجمہ کیا۔ فارسی میں اس وجہ سے کہنا چاہیے کہ جو اہمیت آج انگریزی کو حاصل ہے اس وقت اصل میں سرکاری زبان کیا تھی؟ فارسی تھی۔ جو اصل محفل کی ادبی اور جو سرکاری اور پڑھے لکھے لوگوں کی زبان تھی وہ فارسی تھی، لہٰذا انہوں نے پھر فارسی میں جو ہے اس کا ترجمہ کیا۔ تو یوں یہ جو ایک مجددین کا سلسلہ جو ہے وہ یہاں چلا ہے، اور اس کی بیک گراؤنڈ میں جیسے کہہ رہا تھا کہ یہاں بات آئی ہے اور یہ کوششیں ہو رہی تھیں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اس کے بعد یہ جو کوششیں شروع ہوئی ہیں، تو میں آیا تھا 1857 میں کہ اس کے بعد کے سر سید احمد خان کے واقعات کی طرف۔ تو سر سید احمد خان کے بارے میں پھر جو بہت ساری دوسری رائے بھی پائی جاتی ہے، لیکن جس تناظر میں میں بات کر رہا ہوں وہ ایک بات ذرا سمجھ لیں، طے کر لیں کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی نیتوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ غلطیاں تو ہو سکتی ہیں لیکن ان کا خلوص نیت والا معاملہ ہونا، لوگوں نے لکھا ہوا انگریز کے ایجنٹ تھے خاص کر مذہبی طبقے کی طرف سے، اور دوست تھے اور فلاں تھا اور فلاں تھا، جو بھی چیزیں لکھی گئی۔ لیکن جیسے میں نے کہا انہوں نے بھی اصحاب کہف ہی کی ایک سنت کو اپنایا اور انگریزوں سے انٹریکٹ جو ہے وہ کرنا شروع کیا۔ لیکن دوسری طرف ذرا اندازہ کریں کہ ان کے دینی مزاج جو تھا، مسلک کے اعتبار سے بڑے خالص اہل حدیث آدمی تھے، بلکہ انہوں نے جامع مسجد دہلی میں ایک دفعہ ڈاکٹر نذیر احمد دہلوی کو پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا میں نے آپ کی کتاب پڑھ کے رفع یدین کے اوپر رفع یدین شروع کیا ہے اور آپ خود نہیں کرتے، یعنی رفع یدین کے معاملے میں آپ کے دلائل پڑھ کر میں نے رفع یدین شروع کر دیا، لیکن آپ خود نہیں کرتے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو بات اپنی جگہ صحیح ہے، میں صحیح اسی کو سمجھتا ہوں، لیکن یہاں چونکہ مسجد میں ہاں غلبہ اس کا ہے، امام دوسرے ہیں، تو میں اس کو بھی کوئی غلط تو نہیں کہتا، تو میں لہٰذا اس پڑھوں۔ انہوں نے کہا نہیں، یا تو کتاب واپس لو یا تمہیں بھی آج کرنا پڑے گا۔ تو سر سید احمد خان اپنے مذہبی بنیادی عقائد کے لحاظ سے بڑے کٹر قسم کے آدمی تھے۔ ویسے ہی ان کی داڑھی سے ہی آپ اندازہ لگا لیں کہ کس قدر سخت تھے۔
اور یوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی اور کتاب لکھی گئی تو اس کا جواب کسی سے بن نہیں پڑ رہا تھا، تو انہوں نے پھر وہ جواب لکھا ہے، اور لکھ کر پھر انہوں نے کہا کہ اس کی شائع ہونے کے لیے پیسے نہیں تھے، تو انہوں نے اپنے سیکرٹری کو انگلینڈ سے لکھا، چونکہ وہاں انگریزوں نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ اس کتاب کو جو ہے وہ جو حضور کے خلاف تھی وہ شائع کیا، تو انہوں نے کہا میں نے اس کا جواب لکھا ہے، تو تم اول کوشش کرو، سیکرٹری سے کہا کہ لالا کشن داس سے قرض لے لو، چاہے سود پہ لے لو، اس سے قرض لے لو، اور میں اس کا جواب شائع کرنا چاہتا ہوں، اور اگر لالا قرض نہ دے تو تم ایسے کرو کہ میری علی گڑھ والی حویلی بیچ دو۔ اور دیکھیں نا کوئی اس طرح کرتا ہے؟ یہ ہے وہ محبت کی قربانی، ان چیزوں کی قربانی۔ کون ہے جو اپنا گھر بار بیچتا ہے؟ تو میری کوٹھی بیچ دو اور یہ کتاب شائع کر دو۔ انگریزوں سے دوستی ضرور تھی، لیکن ذرا اسلام کے اوپر جتنے کاربن تھے وہ دیکھیں کہ ولیم میور، اس نے خواہش ظاہر کی کہ ہم فیملی ٹرمز رکھنا چاہ رہے ہیں، اس وقت کا انگریز اور گورنر، تو میری گھر کی خواتین آپ کے گھر آنا چاہ رہی ہیں، تو سر سید احمد خان نے کہا کہ نہیں آ سکتی، ہمارے دین میں ہماری خواتین کا غیر خواتین سے بھی پردہ، ہم نہیں مل سکتے۔ تو ذرا اب یہ وہ باتیں کہ جو ایجنٹ یا دوست یا یہ سارا کہتے ہوئے یہ سوچنا پڑتا۔ تو بہرحال یہ کوششیں تھیں، یہ قربانیاں تھیں ان لوگوں کی کہ جنہوں نے یہ، اور اگر آپ دیکھیں تو یہ اسی فکر کا ایک نتیجہ ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان بنایا یا جو لوگ اٹھے تو وہ تو انہی کے ایک تحریک کا حصہ تھے نا، جو آج دنیا میں اٹھے اور جنہوں نے یہ سارا کام کیا۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلا دور اگر ہم بھی دیکھیں تو ہمارا یہی لگتا ہے کہ اصحاب کہف کی طرف گئے، اور دو مکاتب فکر نے بھی اصحاب کہف کی دونوں سنتوں کو اپنایا اور اس میں چلے۔ لیکن اس کے بعد پھر ایسا دور شروع ہوا کہ جو ڈائلاگ کا دور شروع ہوا، واقعات کا دور شروع ہوا، گفتگو کا دور شروع ہوا، اور اس میں وہ رعب اور دبدبہ جو تھا انگریز کا وہ ختم ہونا شروع ہوا، اور لوگوں نے اٹھ کر جو ہے وہ گفتگو شروع کر دی۔ اس میں اگر میں سر فہرست اشخاص کو دیکھوں تو وہ اکبر الہ آبادی ہیں یا علامہ اقبال ہیں، یہ سارے، لیکن بہت سارے عام لوگوں نے بھی شروع کیا۔ آخر علامہ اقبال کو بھی تو کسی مولوی میر حسن نے پڑھایا تھا نا، کوئی سمجھایا تھا، اور اب وہ جان خطرے میں نہیں ہے، لیکن اب کیا ہے، ایک قانون کی حکمرانی آ گئی ہے، سارا معاملہ جو چل رہا ہے، اب وہ ڈائلاگ، قائد اعظم بھی کیا کر رہے ہیں، ایک ڈائلاگ کر رہے ہیں نا ان کے ساتھ۔ علامہ اقبال بھی کیا کر رہے ہیں، ایک ڈائلاگ کر رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری تہذیب آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار، اس وقت جب تہذیب پورے عروج پر ہے، اس وقت ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کرتے ہیں۔ اسی طرح عام، یہ نہیں تھا، عام لوگوں میں بھی نہ کسی کے پاس کوئی ڈگری ہے نہ کوئی سند ہے۔ اصل میں یہ کوئی بات کرنے کے لیے سند اور ڈگری بھی تو ایک سہارا ہوتا ہے نا آدمی کے پاس، کہ میں بات کر رہا ہوں تو میں اتنا پڑھا لکھا ہوں، یا میں مدرسے سے فارغ التحصیل ہوں، یا پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے۔ لیکن جب لوگ بات کر رہے تھے نہیں یہ ساری چیز غلط ہے، وہ کیا تھا، وہ اصل میں ایمان کی روشنی تھی، وہ کوئی اس طرح کی بڑی ڈگری نہیں تھی، کوئی ایسا اس طرح کا کوئی سند نہیں تھی کہ جس کے بنیاد کے اوپر وہ کہتے ہو کہ نہیں یہ سارا نظام غلط، یہ تمہاری تہذیب غلط ہے۔ ذرا اس ایمان کی روشنی، آپ نے ویسے اکثر نے وہ ارطغرل ڈرامہ دیکھا ہوگا، تو اس میں وہ ارطغرل کیا کہتا ہے اس کو، وہ جو تتاری سردار ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے تم نے دنیا فتح کر لیا، ظلم کا بازار گرم کر لیا، لیکن تم چل نہیں سکو گے۔ اچھا بندہ وہاں حیران ہوتا ہے کہ یہ کس بنیاد پر کہہ رہا ہے کہ چل نہیں سکو،
انہوں نے کہا دیکھو تم نے دنیا کو دیا کیا ہے؟ کوئی تہذیب دی ہے، کوئی نظام دیا ہے، کوئی فکر دی ہے، کوئی سوچ دی ہے؟ میں ظلم دیا ہے نا، تو اس کی بنیاد پر تو چیزیں نہیں چل سکتی۔ اور وہ بات ہوئی کہ اسلامی تہذیب، اسلامی فکر اور اسلامی سوچ نے بہرحال ان کے اوپر غلبہ پایا اور وہ پھر مسلمان ہوئے، کیونکہ ان کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس کے مقابلے میں بہرحال انگریزوں کے پاس تو ایک تہذیب اور تمدن اور ایک فکر بھی موجود تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس 300-400 سالہ جو جدوجہد ہے، مساعی ہے، اس کا نچوڑ ہے یہ پاکستان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو قرآن حکیم ہمیں یہ بھی بتاتا ہے انہی رکوع کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، اس کے ہاں کسی کی نیکی ضائع نہیں ہوتی۔ ذرا دیکھیں پہلے دو یا اس میں آخری دو واقعات میں کیا کہا جاتا ہے؟ ان کے والدین بڑے نیک تھے، کان ابوہما صالحا۔ اگرچہ ایک فرق ہے، میں نے شاید پچھلی دفعہ بیان کیا ہوگا کہ وہ جو پہلے دو واقعات میں تو یہ تھا کہ واقعات الٹے تھے، تیسرے میں واقعہ سیدھا تھا لیکن لوگ الٹے تھے دیوار میں۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، اس نیکی کا اجر اور پھل لازماً نکلتا۔ ان بچوں کے بھی خزانہ کیا تھا؟ ان کے والدین نیک تھے۔ اس بچے کو مارا ہے تو اس کے والدین بھی نیک تھے۔ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ واقعات برے کیوں لگ رہے تھے؟ وہ شریعت کی آنکھ میں دیکھ رہے تھے، شریعت کی روشنی میں دیکھ رہے تھے، اور ہمیں بھی شریعت کی روشنی میں بھی دیکھنا ہے۔ ہمارے لیے بھی لائے عمل وہی ہے کہ جو برا کرے گا ہم اسے برا ہی کہیں گے، لیکن اس کی طے میں جو چیزیں ہیں، جو پیچھے حکمت کار فرما ہے، انسان کی نظر اس پر بھی ہونی چاہیے۔ تو ذرا ان ساری کوششوں کے نتیجے میں، نچوڑ کے نتیجے میں ذرا دیکھیں کہ ایک پاکستان جیسا ملک بنے۔ اچھا، اس میں اگر اوور آل کوششیں دیکھیں جہاں اسلام کی یا جدوجہد کی یا ساری چیزیں، تو اس میں آپ تبلیغی جماعت کو بھی خارج تو نہیں کر سکتے۔ ایک بہت بڑا عنصر، ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی انہوں نے بھی کی لوگوں کو بنیادی چیزیں سکھانے میں۔ کوئی مولانا مودودی کو بھی آپ جماعت اسلامی کو بھی علیحدہ نہیں کر سکتے، انہوں نے بھی جدید تعلیم یافتہ ذہنوں کو جو ہے وہ متاثر کیا ہے۔ کوئی ڈاکٹر اسرار کی کوششوں کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جو بھی کوششیں اور چل رہی ہیں، کہ یہ ساری کوششیں اللہ تعالیٰ ضائع کرنے والا، ان کوششوں کا ایک پھل نکلنا ہے۔ بلکہ اس کو اس سے سمجھ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابھی قربانی گزری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو، یا اس کو بالکل پچھلی جو اصل مضمون ہے اس سے بھی جوڑ لیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر طرح کی قربانی دی ہے کہ نہیں دی؟ اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، اور ایک قربانی کا نتیجہ تو فوراً نکلا ہے کہ آپ کی ایک نسل اس کو نبوت سے سرفراز کر دیا گیا۔ آپ کے بیٹے اسحاق نبی، ان کے بیٹے یعقوب نبی، پھر آگے یوسف نبی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر آگے تک تو 14 برس تک انبیاء ہی کی لگاتار جو ہے وہ چین ہے وہ چل رہی۔ اچھا، جب دوسری لڑی میں آئیں تو وہاں قربانی حضرت ابراہیمی کی نہیں، حضرت اسماعیل کی بھی ہے۔ ایک لحاظ سے دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت بہت بڑی ہے، لیکن قربانی کے لحاظ سے دیکھیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اس اعتبار سے مقام اس واقعے کے اعتبار سے بڑا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ذرا اپنے تصور میں لائیں کہ بیٹے کو قربان کرنا آسان ہے یا خود قربان ہونا؟ اگر چوائس یہاں پہنچ جائے
تو حضرت ابراہیم کو کہا گیا کہ بیٹے کو قربان کر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو یہ حکم اللہ کا سنایا ہے, تو انہوں نے کیا کہا ہے, آپ افعل بما تؤمر, آپ کر گزریے جو آپ کو, یعنی وہ بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہوئے, حکم ان کو ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ واقعات سے چیزوں سے سمجھنا پڑتا ہے. ہمارے زمانے کے ایک بہت بڑے اس وقت کے چھائے ہوئے عالم ہیں, انہوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعبیر غلط سمجھی تھی خواب کی. جو انہیں خواب آ رہا تھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں, تو انہوں نے پریکٹیکلی یہ کر دیا, یہ انہوں نے غلط تعبیر سمجھی تھی. اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذرا وہ غلط کرنے لگے تھے تو درست کیا, دبا نیچے دے دیا. ٹھیک ہے, تو یہ انہوں نے غلط تعبیر کر دی تھی معاذ اللہ. تو یہ ویسے ضرورت ہو جاتی ہے کرنے کی, وہ اس وجہ سے کہ موجودہ دور میں اگر آپ کو رہنا ہے اور پھر آپ نے جہاد کو بھی حرام قرار دینا ہے, تو پھر یہ ساری کرنی پڑتی ہے تعبیر, کہ اس اعتبار سے ذرا سمجھیں گے سوچیں گے تو پھر آئے گی, ورنہ پھر آپ اپنے اس موقف کو یا چیزوں کو جسٹیفائی نہیں کر پاتے, وہ رکاوٹ بن جاتی ہے چیزیں. بہرحال تو ذرا دیکھیں, حضرت اسماعیل علیہ السلام والی قربانی جا کر کہیں 2-2.5 برس بعد اس کا نیکی کا ثمرہ ظاہر ہوا. وہ فوری تو نہیں ظاہر ہوا. حضرت ابراہیم کی ایک نسل میں تو ہو گیا, دعا میں دوسری نسل بھی ہو گیا, لیکن خود حضرت اسماعیل کی قربانی کی بہت دیر بعد جا کر ظاہر. تو اس کو بھی دیکھیں, وہ اور آ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جتنی دیر سے ہوئی ہے اتنی بڑی اور عظیم بھی ہوئی. تو یہ ساری جدوجہد اور یہ ساری جو ہے, اس ساری قوتوں کا نچوڑ یہ پاکستان کی صورت میں ہے. اچھا, اس میں جو بھی چکولے آتے رہے, جو بھی تقسیم ہوتی رہی, اوپر نیچے معاملات ہوتے رہے, ان کو بھی اگر واقعہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعات میں دیکھیں تو اس کی اپنی ایک حکمتیں کار فرما نظر آئیں گی, اپنی ایک سوچیں نظر آئیں گی. اچھا, اسی اعتبار سے ذرا دیکھیں, بہرحال جتنی بھی دعائیں ہم نے امت مسلمہ کے لیے کی پچھلے 30-40 سالوں میں, اس کا نچوڑ پچھلے دنوں نکلا ہے جا کر, کوئی ہوا ہے معاملہ. ذرا اندازہ کریں کہ جس گلوبل لیول پر جانا ہے یا کرنا ہے, 1947 میں, اب میں ذرا ان باتوں کی طرف آتا ہوں, 1947 میں اگر ہم اسلام کا دعویٰ کر دیتے اور اسلام کو لانے والا معاملہ کر دیتے تو ہم سروائیو بھی شاید نہ کر سکتے. یہ میں ابھی وہ اس موسیٰ اور خضر کے تناظر میں بیان کروں کہ اللہ تعالیٰ کی ان حکمتوں کو بھی دیکھیں. اگر اسے نہیں آنے دیا تو اس کی کوئی وجہ ہوگی, اور اگر آنے دیا ہے یا آنے دے گا کل تو اس کی اپنی حکمتیں ہوگی. ہم تو ظاہر پر فیصلے کریں گے, لیکن ان حکمتوں کو سمجھنا چاہیے. 1947 میں ہم اس قابل نہیں تھے. قائد اعظم صاحب جنرل قریشی سے کہہ رہے کہ کر لو, کشمیر کے اوپر چڑھائی کرو, اس نے انکار کر دیا. لیکن اس کی اپنی وجوہات تھی, اس کی اپنی ٹیکنیکل چیزیں تھیں کہ میرا ایک دستہ کہاں ہے, دوسرا دستہ کہاں ہے, ورلڈ وائز پھیلے ہوئے, میں نہیں کر سکتا اس میں. اس کے دلائل اور چیزیں پڑے, انکار کی تو وہ اپنی ہیں. لیکن وہ ایک ایمانی طاقت کی بنیاد پر ہونا بالکل دوسری بات ہے, کہ اس کی بنیاد پر انسان چڑھ دوڑے اور ایک یقین رکھے وہ ہے. لیکن ذرا دیکھیں کہ 47 کا پاکستان اور آج کا پاکستان, اس میں فرق ہے کہ نہیں ہے. پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں ہماری پرورش کی, ہمیں پالا پوسا ہے, ہم اس قابل تو نہیں تھے. ایٹم بم دے دیا, یہ میزائل ٹیکنالوجی دے دی, اور یہ بالکل تقریباً اسی انداز میں ہوا جیسے فرعون کے گھر میں محل میں موسیٰ علیہ السلام پرورش پاتے رہے. آخر اگر امریکہ نے بھی ضیاء الحق کے زمانے میں آنکھیں بند کیے رکھی کہ یہ سسٹم چلنے دو, تو اس کی بھی کوئی اپنی مجبوری تھی نا. ایسا تو نہیں تھا کہ وہ لا علم تھے.
تو یہ ساری چیزوں کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر بے شمار حکمتیں کار فرما ہوں گی. ابھی ان واقعات کی میں تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں کہ نظر ایسا آتا ہے کہ اب بالکل پیچھے واقعات کو جوڑ لیں کہ جو سورہ کاف میں ہم نے پڑھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو معرکہ تھا، جو جھگڑا تھا جو شروع ہوا، اور وہی ان کی اولادوں میں شروع ہوا، وہی ان کے بیٹے آبیل اور قابیل میں شروع ہوا. یعنی قابیل نے دنیا کی ایک اٹریکشن اور ایک وہ بہن تھی یا جو بھی تھا معاملہ، ایک خاتون کی خاطر جھگڑا کر لیا کہ نہیں کر لیا، دنیا بھی اس اٹریکشن میں آ کر، اس بہکاوے میں آ کر، اس اٹریکشن میں لا کر، تو یہ جھگڑا تو چل پڑا. تو اس وقت اگر دیکھیں گے تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اس رحمانی طاقت کا مرکز و محور وہ پاکستان ہے. اچھا، اس میں اوپر نیچے ہوتا رہا ہے، سب نے کیا. سب سے اگر گندا دور آپ دیکھیں تو پرویز مشرف صاحب کا ہے، لیکن اگر اس دوسری چیز کو بھی دیکھیں ساتھ ساتھ تو کچھ نہ کچھ اوپر نیچے چیزیں ہوتی رہی ہیں. پاکستان کے بارے میں یہ جو آتا رہا ہے کہ یہ ڈبل گیم کر جاتے ہیں، تو تقریباً کوئی ایسا نہیں ہے جسے ڈبل گیم نہ کی ہو. آخر ایسے ہی تو نہیں نا، ضیاء الحق کے طیارے کو بھی انہوں نے فضا میں پھاڑنا پڑ گیا تو کوئی وجہ تھی نا پھاڑنا پڑ گیا. پرویز مشرف کو بھی اگر راستے سے ہٹانا پڑ گیا ہے تو کوئی وجہ تھی نا، کہ جب وہ چیز کھل جاتی ہے ان کے اوپر تو پھر نہیں رہنے دیتے. تو دونوں چیزوں کے انداز میں یہ لوگ کرتے تو رہے ڈب رہے. اچھا، ہم اس سے یہ نہیں کہتے کہ کسی نے اگر یہ ڈبل گیم کی تو بڑا اچھا کر دیا، صحیح کر دیا، یا یہ واقعات کیے. تو ہم تو شریعت کی روشنی میں جب دیکھیں گے تو وہ چیزیں غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کی اس گریٹر حکمت اور اس دانائی کو بھی سمجھنے کی اپنی جگہ ضرورت ہے کہ یہ ساری چیزیں شاید اللہ تعالیٰ کی حکمت میں اور چیزوں میں اپنی اپنی جگہ پر اس وقت کی ضرورت تھی جو چلتی چلی آ رہی تھی، اور ابھی بھی اس کی ایک حکمت اور ضرورت کے تحت چل رہی ہے. ضروری نہیں کہ یہ لوگ آگے جا کر بالکل ہی صحیح رہے، ہو سکتا ہے یہ اس سے بھی زیادہ برا کردار ادا کرتے ہیں. لیکن ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا کار فرما ہوتی ہے، کیسے جو ہے وہ بچاتا ہے اللہ تعالیٰ. اور اس وقت ورلڈ وائز جو پاکستان کا معاملہ ہوا ہے، اچھا دیکھیں نا، اسی طرح کسی آدمی کے ذہن میں یہ خیال آیا ہے نا، تو 3000 کلومیٹر والا جو میزائل بنایا یا چیزیں بنائی تو کسی کے ذہن میں آئی نا بات، ورنہ کوئی انڈیا کے لیے تو اتنی کی ضرورت نہیں تھی. کیوں جی ممتاز صاحب؟ ہاں، کہ ہمیں اپنے دشمن کو اگر سامنے رکھیں تو وہاں تو 3000 کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. وہ اسرائیل کی. اور اب جب کہ ہماری پالیسی کے اندر یہ طے ہو چکا ہے کہ انڈیا کے ساتھ بریکٹ ان کر لیا گیا ہے اسرائیل کو. ظاہر ہے اس جنگ میں تقریباً اس نے یہ جنگ بھی ہائی جیک کر لی تھی انڈیا کی. ڈرون شرون یہ وہ خود اس نے اڑانے شروع کر دیے تھے خود آگے. انڈیا ہو سکتا ہے نہ بھی چاہتا ہوتا تو وہ کر لیتا. اور اب تقریباً انڈیا اس پوزیشن پر چلا گیا جس پوزیشن میں پہلے ہم تھے. ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں تھا ایٹم بم کے علاوہ، اور اب شاید ان کے پاس کوئی چوائس نہیں رہا اس کے علاوہ. تو رحمانی طاقت کا اگر مرکز یہ ہے تو اب سوال آپ پہ چھوڑتا ہوں، شیطانی طاقت کا مرکز کہاں ہے؟ مرکز تو دونوں ہے نا. دیکھیں دونوں کا ٹکراؤ اب ہونا ہے آخری فیز میں. تو ایک کا مرکز تو یہ نظر آ رہا ہے اس وقت پورے عالم اسلام میں، امت مسلمہ کہ مرکز یہی ہے. ہو سکتا ہے کسی کی نگاہ اسرائیل کی طرف جائے، چائنا کی طرف جائے، لیکن اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ شیطانی طاقت کا مرکز بھی یہی ہے. وہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے. تو اسی ملک کے اندر ان دونوں طاقتوں کا ٹکراؤ ہوا ہے پہلے، دونوں کا مرکز ہے. تو جس طرح سے قبلہ شفٹ ہوا ہے رحمانی طاقت کا مجدد الف ثانی کے ذریعے یہاں، اور جس کی شاخیں نکلی ہیں اور آگے بڑھتے بڑھتے معاملہ یہاں تک پہنچا ہے، تو شاید آپ لوگ زیادہ اس کو سینس کر سکیں کہ اس سے بیچ بچاؤ کے آپ کرتے رہے تھے، اور بیچ بچاؤ میں اب میرا خیال ہے چارہ کار بھی نہیں رہا تھا. تو کیا مرزا غلام احمد قادیانی شیطانی مرکز کا معاملہ نہیں آیا؟
اور اس کے بعد قادیانی پورا نیٹ ورک. یہودی کو نہ سمجھے ہمارے لیے شیطانی مرکز کیا تھا. وہ پورا قادیانی نیٹ ورک جس انداز میں چھایا ہے، اور تقریباً ہمیں اندازہ ہے کہ جن لوگوں سے بھی ملاقات ہوتی تھی کہ پہلے وقتوں میں احتیاط کی جاتی تھی کہ کسی اہم پوسٹ کے اوپر ان کو فائز نہ کیا جائے. اور ٹھیک ہے ملک کے شہری ہیں، سارا کچھ ہے، انہیں جاب یا ان کی اہلیت پر دی جائیں، لیکن اساس جو ہے وہ پوسٹوں کی طرف نہ کیا جائے. لیکن آہستہ آہستہ اس وقت وہ اساس پوسٹوں کے اوپر بھی سارے آ چکے تھے، اور وہ نیٹ ورک بھی ورلڈ وائز پھیلا ہوا ہے. اب اس کی سپورٹ میں کون کون ہے، کس کس طرح سے ہیں، وہ بھی اگر ذرا چیزیں دیکھیں گے تو پھر اب آپ کو اس انداز میں اللہ تعالیٰ کی جو حکمتیں ہیں وہ کار فرما نظر آئیں گی کہ کس انداز میں اس سلسلے کو جو ہے وہ چلتے چلتے ہم کس فیز میں دنیا میں داخل ہو رہے ہیں ورلڈ وائز. تو آج یہ گفتگو ذرا میں یہاں پر ختم کرتا ہوں. یہ عمومی انداز میں جو ہے وہ میں نے ذرا ایک مین لائن کھینچی ہے، اور اگر دورہ ترجمہ قرآن میں جو لوگ وہاں جاتے رہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں اس طرح واقعہ خضر اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں نے ایک اور ترتیب بھی اسی انداز میں ذرا ڈیٹیل میں کھینچی تھی. وہ ذرا آپ کہہ لیں کہ پاکستان کو فوکس کرتے ہوئے وہ انشاءاللہ آئندہ نشست میں کریں گے، لیکن میں نے کہا مین لائن ڈرا کر دوں، پھر اس میں رنگ ہم آہستہ آہستہ جو ہے وہ بھریں گے واقعات کی روشنی میں کہ کیا واقعہ ہوا، کس کس انداز میں ہوا، کیسے ہوا. اور اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کی نیکی کو کبھی ضائع نہیں کرتا. وہ ہم جو کہہ لیں کہ پاکستان سازش تھا، انگریز کی تھی، دوسرے کی تھی، چوتھے کی تھی، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جو آدمی ہجرت کر کے آیا، اپنا سب کچھ لٹا کے آیا، اپنا گھر بار بھی چھوڑ آیا، زمین جائیداد بھی چھوڑ آیا، اپنی بیٹیاں اور بہنیں اور مائیں قربان کر کے آیا، اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو ضائع کر دیں گے، اس کی نیکی کو ضائع کر دیں گے. اچھا ہمارے ہاں ذرا ایک اور چیز بھی عقدہ کھلا ہے مجھ پر. ایک مایوسی کا معاملہ یوں رہتا تھا، یار ہمارے حالات کوئی ٹھیک نہیں ہے، بحیثیت قوم ہم کوئی ارادہ نہیں رکھتے. اور پھر وہ خاص کر مولانا علی کا شعر یاد آ جاتا تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا خیال. تو معلوم ہوا کہ یہ فلسفی بھی کوئی اتنی ٹھیک نہیں ہے، اس کے برعکس بھی ہوتا ہے دنیا میں. آیت ہے، میں اس کا پس منظر بھی بیان کر دیتا ہوں، ذرا اس کو ذرا مختلف انداز میں سوچا ہے. موسیٰ علیہ السلام تو چلے اللہ کے نبی تھے، کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی حالت کے بدلنے کا خیال تھا یا اللہ نے بدل دی؟ پھر قرآن یہ کہتا ہے بنی اسرائیل کو کوئی اپنی حالت کے بدلنے کا خیال تھا؟ پورے واقعات کو قرآن حکیم میں پڑھ لے، کہیں سوچ ابری ہو، کوئی خیال آیا ہو، کوئی موسیٰ علیہ السلام کی ہم اتنی مخالفت ہی کرتے رہے. پوری بنی اسرائیلی قوم کو کبھی خیال نہیں آیا کہ ہم اپنی حالت بدلیں. موسیٰ علیہ السلام تو پیٹ پیٹ کے مر گئے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے فیصلہ کیا کہ اس قوم کی حالت کو بدلیں گے جو دبا لیے گئے. ہوا کہ نہیں آسمان کے اوپر فیصلہ؟ قوم کے اندر تو کوئی نہیں ہوا معاملہ، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح وہاں قرآن حکیم میں آ رہا ہے. تو ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی کسی قوم کی حالت کو بدل دیتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اس قوم کے اندر خود بھی حالت کے بدلنے کا آئے. تو پھر اس آیت کا جس نے آپ نے کہا ترجمہ، اس کا کیا کریں گے؟ اس کے پس منظر اور سیاق و سباق پر غور کریں تو نئی بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسی قوم کو یا کسی شخص کو اللہ تعالیٰ جب اقتدار دیتا ہے، کوئی نعمت دیتا ہے، وہاں پس منظر یہ بنتا ہے. اگر وہاں سارے کنٹیکسٹ میں اس بات کو سمجھیں گے، اگرچہ یہ مفہوم بھی موجود ہے، جو میں کہہ رہا ہوں یہ مفہوم بھی ہے، لیکن وہاں یہ مفہوم بھی بنتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ عروج دے دیں یا نعمت دے دیں، اللہ تعالیٰ اس سے نعمت کبھی نہیں چھینتے جب تک کہ وہ اپنے خیالات اور حالات نہیں بدل دیتے، جب تک اس کے اندر تکبر نہیں آ جاتا، غرور اور ناشکری نہیں پیدا ہو جاتی، جب تک اللہ تعالیٰ اس سے وہ نعمت نہیں چھینتے. تو اگر اس انداز میں اس کے مفہوم کو یوں سمجھ لیں
اور اس والے مفہوم کو یوں سمجھ لیں تو دونوں آیات جو ہے وہ یہ درست ہو جائے گی۔ دیکھیں قرآن حکیم کے اوپر غور و فکر کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے مختلف زاویے اور ڈائمنشن کھولتے رہیں گے، ان کے بنیادی مفہوم میں یا چیزوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا، لیکن روشنی اصل میں سورہ کاف کیا ہے کہ جو دجل دھوکہ اور فریب لگ جاتا ہے انسان کو، بس یہ بھی تو ایک دھوکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حالت نہیں بدلے گا، ہمارے حالات کیا ہے، ہم کیسے ہیں، اور ان ساری چیزوں کو ذرا بالکل ایک چیز ہوتی ہے، ایک کرن آتی ہے اور پھر سارے حالات پلٹنے شروع ہو جاتے ہیں۔ مثلاً وہی واقعات اور دلیلیں جب میں دوسرے ریفرنس میں دیتا تھا، وہی واقعات اور ساری چیزیں اس ریفرنس میں آ جاتی ہیں کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ڈونیشن دینے والی قوم یہی ہے، اور سب سے زیادہ کرپٹ وہ بھی یہی ہے۔ تو وہی ساری چیزیں اور واقعات وہ بالکل اس ریفرنس میں بھی آتے چلے جاتے ہیں۔ بہرحال اس پہ آپ لوگ بھی کوئی سوال اٹھائیں گے، کوئی غور و فکر کریں گے، اور کچھ مزید تفصیلات جو ہے وہ اگلی دفعہ ذرا میں نیچے جا کر پھر بیان کروں گا، تو پھر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج عمومی انداز میں میں نے پوری صورت کے ایک ربط کو جو ہے وہ از سر نو جو ہے وہ سامنے رکھا۔